الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں طلاق کے مسائل کے اوپر ہی ہم اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں طلاق کے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو وجوہات ہیں، ان کو ہم نے پیچھے دیکھا ہے۔ مختصر ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں طلاق دینے کے بعض اوقات دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو بیوی پسند نہیں ہے یا فرما بردار نہیں ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرنے والی۔ یہ اگر بیوی پسند نہیں ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ پسند ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ شادی سے پہلے تم ایک دفعہ آپس میں دیکھ لو، ایک دفعہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر ناپسند ہے تو شادی، پسند ہے تو شادی کرو، نہیں تو آپ نہیں کر سکتے اگر پسند نہیں ہے تو۔ بعد میں جو آپ نے چھوڑنا ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھا ہوتا ہے لیکن فیصلہ نہیں کر پاتا آدمی۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں پسندگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان دیکھتا ہے اسے وقتی پتہ نہیں چلتا کہ پسند ہے کہ نہیں، تو وہ کر لیتا ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ہاں کر لیتا ہے لیکن بعد میں اسے پسند نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک شکل بنتی ہے، شکل و صورت کے حساب سے یا مزاج کے حساب سے۔ لیکن اگر کوئی شادہ دل ہے تو اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا بھی اس کو حق ہے، وہ اسے روک نہیں سکتا۔ یہی عورت کو بھی حق ہے خلا کا۔ اگر اسی وجہ سے عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق سے پہلے کوئی پروسیس نہیں ہے، پروسیجر نہیں ہے طلاق کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً اگر عورت، یہی عورت کو بھی ایک حق خلا کا ہے، اگر اس وجہ سے عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق سے پہلے کوئی بھی پروسیس نہیں، کیونکہ اسے پسند ہی نہیں ہے۔ تو پروسیس کیا ہونا ہے، پروسیجر کیا ہونا ہے، تو اسے سمجھایا جائے، یہ ہو سکتا ہے، یا اس سے بستر الگ کر دیا جائے۔ یہ سارا مسئلہ ہے، یہ تب آتا ہے جب عورت پسند ہو، لیکن اگر وہ پسند ہی نہیں ہے تو پھر نصیحت میں کیا فائدہ ہوگا۔ نصیحت سے پسند تو نہیں نہ آ جائے گی، ڈائریکٹ طلاق بھی بدل دے سکتا ہے۔ اگر بیوی پسند نہ ہو، اگر بیوی ٹھیک ہے تو سمجھایا جا سکتا ہے، بیوی کو شوہر ناپسند ہو تو شوہر سے الگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر بیوی پسند ہو لیکن مزاج اچھے نہیں ہیں یا اطاعت نہیں کرتی، نافرمان ہو، تو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، اس کا بستر الگ کرے، ہلکا پھلکا مار بھی سکتا ہے سمجھانے کے لیے۔ شوہر کی طرف سے کوئی، بیوی کی طرف سے لوگ آئیں اور بات کی جائے، بیٹھ کر بات چیت کی جائے، ڈائریکٹ طلاق نہ دی جائے۔ یہ 4 مرحلے ہوتے ہیں تقریباً۔ لیکن اگر بیوی پسند ہی نہیں ہے تو پھر سمجھانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ طلاق دینے سے پہلے 4 مرحلے ہیں۔ اطاعت کا مسئلہ ہے، نصیحت کریں، اگر وہ شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی سمجھایا جائے۔ دوسرا، شوہر بستر الگ کر لے اپنا، مار بھی سکتا ہے، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے۔ لوگوں کو بلائے، بات چیت کرے، دونوں طرف سے لوگ آئیں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں تو پھر طلاق دے سکتا ہے، پھر یہ سمجھ لیں مرحلہ آئے گا طلاق دینے والا۔ تو اس کے لیے پھر آگے اس کے طریقہ بتایا گیا کہ جب وہ طلاق دینے سے پہلے 4 مرحلے ہیں وہ دیکھیں، بعد میں طلاق دے، پہلے وہ چیزیں دیکھیں۔ پھر طلاق کے ارکان ہیں، طلاق کے سمجھ لیں 4 ارکان ہیں۔ ایک تو بیوی ہے، بیوی ہو۔ دوسرا، طلاق دینے والا ہو، شوہر۔ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ الفاظ طلاق، ارادہ کیا ہے، الفاظ کیا ہیں اور ارادہ کیا ہے، یہ 4 ارکان ہیں۔ ہر ارکان کے متعلق کچھ شرطیں ہیں، جیسے بیوی کو طلاق دینے سے پہلے کچھ شرطیں ہیں۔ بیوی طلاق لینے کی حالت میں ہو، یہ شرطیں ہیں کہ بیوی طلاق لینے کی حالت میں ہو۔ طلاق لینے کی حالت میں مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بیوی حیض کی حالت میں ہے تو وہ طلاق لینے کی حالت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے کوئی طریقہ بتایا، آپ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کرے گا وہ گناہ گار ہے۔ تو اس لیے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، یہ طلاق لینے کی حالت میں نہیں ہے بیوی۔ یہ شرطیں ہیں، 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، بیوی نکاح میں ہو، بیوی بن چکی ہو۔ دوسری شرط ہے بیوی پاک ہو، پاک سے مراد کا اس طہر میں ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو۔ پاک سے مراد ہے کہ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو اور وہ اپنی اس عدت میں ہو، پاکی کے طہر میں ہو، جس میں آپ نے ہم بستری بھی نہ کی ہو، تو یہ مطلب پاکی شمار ہوتی ہے۔
اگر حیض کی حالت میں ہے تو آپ نے طلاق نہیں دے سکتے بیوی کو. اگر طلاق دی تو طلاق نہیں مانی جائے گی. اس کی دلیل بھی قرآن و حدیث میں ہے کہ بیوی کو طلاق دیں خاص حالت میں ہو. اب دیکھیں خاص حالت کیا ہے. پاکی کا دور ہو، وہ وضاحت کر چکی ہیں کہ پاکی عورت کی وہ شمار ہوتی ہے. اس کی میں وضاحت کر دوں، شاید کچھ بھائیوں کو اس کی سمجھ نہ آئے کہ یہ پاکی اور طہر کیا ہے. دیکھیں عورت پاک ہوتی ہے جب حیض کی حالت میں ہو تو وہ پاک نہیں ہے. جب ہر ماہ 7 دن اس کو یا 5 دن عورت کا حساب سے ہوتا ہے، جب اس کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو یہ حیض کی حالت ہوتی ہے، اسے حیض بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب عورت کو حیض آتا ہے ہر ماہ تو پھر وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، سمجھ لیں. تو اس ٹائم پہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. طلاق دی تو نہیں مانی جائے گی. دینی نہیں چاہیے، اس میں تو سارے اجماعی مسئلہ ہے، لیکن دے دی تو پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا چاہیے. دوسرا مسئلہ کہ اگر بیوی اس طہر میں ہو، حیض کے بعد غسل کرے، پاک ہو، اور اس مہینے آپ طلاق دے سکتے ہیں اگر ہم بستری اس مہینے آپ نے نہیں کی. اگر بیوی پاک ہوئی، حیض کے بعد غسل کیا، پاک ہوئی، آپ نے اس سے مہینے اس عدت میں اس طہر میں ہم بستری کر لی، وہ پورا ماہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. آگے حیض آئے گا، حیض میں بھی نہیں، پھر وہ پاک ہو پھر آپ دے سکتے ہیں. یہ سمجھ لیں ایک حالت عورت کی نا ایک خاص کنڈیشن ہے طلاق دینے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں، بس اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. السلام علیکم.